نعرہ سلوات چہرہ بھی سامنے رہے نا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب قلوبنا شفیعنا شفیع نفوسنا مولانا ابوالقاسم محمد. قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. برادران ایمانی، چھوٹے بچوں، چھوٹے بھائیوں اور بزرگ، میرے دوران سفر کی اس پروگرام کی آخری مجلس ہے. مجلس کے بعد میں چلا جاؤں گا کیونکہ میری گاڑی کا وقت ہے اور صبح کل میری فلائٹ ہے. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں تو کانودر کا یہ پروگرام اپنے آپ میں ایک اتہاس، ایک تاریخ رہا، ایک ریکارڈ رہا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم اور آپ مل کے اپنی عقیدت، اپنے خلوص، اپنی محبت سے ایک تاریخ جاویدانی بنا دیں. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آج زیادہ پڑھوں، اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا، کل مجھ سے 2-2.5 گھنٹے کی فرمائش کی گئی تھی منتظمین کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، اسی لیے ٹائم بھی دیا گیا، لیکن شروع کا وقت نکل گیا. بجلی کے نہیں رہنے سے 25 منٹ نکل گئے، نعرے اور صلوات سے 10 منٹ نکلے، دعاؤں میں. اب آپ بتائیے 1.25 گھنٹے میں نے کیا پڑھا؟ لیکن خدا کی قسم 2 گھنٹے میں بھی ایسا لگا کہ کچھ نہ پڑھا. فضائل علی کا سب سے بڑا کمال یہ، مولوی صاحب اوپر آئیے، فضائل علی کا سب سے بڑا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ ذاکر پڑھتا پڑھتا تھک جاتا ہے، مجمع سنتے سنتے نہیں تھکتا. ہے کہ نہیں بتائیے؟ ایسا ہے کہ کبھی آپ نے کسی ذاکر سے یہ کہا ہو کہ مولانا ہم مولا کے فضائل بہت سن چکے، اب آپ چھوڑ دیجئے، کوئی دوسری بات پڑھیے؟ اے حضور، دنیا کا کوئی بھی شخص، کہیں کی بھی پبلک ہو، کانودر کی ہو، گجرات کی ہو، انڈیا کی ہو، امریکہ کی ہو، پاکستان کی ہو، ایران کی ہو، کہیں کی بھی ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ذاکر پڑھتا پڑھتا تھک جائے گا،
مجمع ذکر علی سنتے سنتے نہیں تھکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر ذکر کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے۔ کوئی کتاب، کوئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی ذکر، ہر کتاب کی، ہر کہانی کی، ہر اسٹوری کی، ہر ذکر کی کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ بھئی پہلا پنہ کھولا، پہلا پیج کھولا، کتاب شروع ہوئی، جب آخری پیج بند ہوا معلوم کتاب ختم ہو گئی۔ یعنی جو بھی بات ہے وہ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے بیچ میں ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ مولا کے فضائل بہت بلند ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ علی کی فضیلتیں بہت اعلیٰ ہیں، کمال تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص آج تک یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ فضیلت علی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ کہاں ہے۔ آواز بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صلوات، نعرے، واہ واہ جتنا آگے والوں کے لیے واجب ہے اتنا ہی پیچھے والوں کے لیے بھی واجب ہے۔ بظاہر مجمع پیچھے نظر آتا ہے، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ حیدری، ہاں اب میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آواز سن کے مجمع آہستہ آہستہ چلا رہا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں نے دو بات کہا کہ ہم سنت رسول پر چلتے ہیں، جو رسول کرتے تھے وہی کرتے ہیں، جیسا رسول کرتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ ہم پر الزام ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن آگے مسلمان دیکھ لیں کہ ہم سے زیادہ قرآن پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ نہیں ویسا نہیں، اب آپ دیکھیے مجمع کیسے آ رہا، میں ویسی مثال دے رہا ہوں۔ قرآن ایک بار میں نہیں آیا، کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی منظوم، کبھی کچھ۔ ویسا ہی ہمارا مجمع ہے، کبھی کوئی بڑا سورہ، کبھی کوئی چھوٹا سورہ، کبھی کوئی آیت، لیکن جب ایک جگہ ہو گئی قرآن مکمل ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ زور سے بولو۔ علی علی حیدری۔ یا حسین یا حسین، یا عباس یا عباس، عباس میں عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ ذرا مل جل کے صلوات لگائیں باب ازاد زوردار۔
بھیا آگے آ جاؤ، جر جوان ہو کے دیوار کا ٹیک لگائے ہو جوان. حیدری. چلیے الحمدللہ اس 5 منٹ میں مجمع ہمارا اکٹھا ہو گیا. ابھی تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم پر الزام ہے کہ ہم قرآن پر نہیں مانتے، ہم سورت نبی پر نہیں چلتے، لیکن ہم سے زیادہ کون چلتا ہے؟ دیکھیے ہم سیرت نبی کا پورا 200% عمل کرتے ہیں. ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے انتظار کرتے بھی ہیں، انتظار کراتے بھی ہیں. جو آ جاتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، جو دور دور سے آ رہے ہیں رک رک کے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو وہی سنانا ہے جو نبی نے سنایا. حیدری. اب سنیں، آپ میرا مجمع سنیں. سارے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی بار بار سنتے ہیں اور سناتے ہیں، نبی نے غدیر میں کیا سنایا تھا؟ کہاں میرا مجمع ہے؟ نبی نے غدیر میں کیا بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا کہ وضو بناؤ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وضو بنانے کے لیے بتایا تھا، نماز کے لیے بتایا تھا، حج کے لیے بتایا تھا. کیوں بتایا تھا؟ حضور پڑھا لکھا مجمع ہے. ایک بات بہت غور سے کہہ دوں آپ کو، قرآن اٹھا کے دیکھیے گا تو میرے نبی کو اللہ نے کتنے ناموں سے پکارا ہے معلوم ہے نا؟ بہت غور سے سنیں. مولوی صاحب اوپر آئیے ورنہ میں نیچے چلاؤں گا. میں استقبال مولانا میں اتنی ڈھیلی ڈھالی صلوات نہیں. مجھے آج 4 چیز پڑھنی ہے، مصائب لے کے 5. سب سے پہلے ذات رسول، اعلان ولایت، خندق کی اہمیت. کہاں آپ ہیں؟ سامنے خندق ہے نا. بتاؤں خندق کیوں کھودی، کس کے لیے کھودی، کس نے کھودوائی، کیا اعلان ہوا، کس کے لیے اعلان ہوا، کون خندق کے پار ہوا، کون خندق میں چل گیا، ہے نا؟ اب آپ سن لیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، بہت غور سے دعائیں دیں گے. نبی کو اللہ نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا. کہاں آپ ہیں؟ رحمت للعالمین کہا. مسلمانوں نے کیا کہا؟ کملی والے رسول، کملی والے رسول، کملی والے رسول. نہیں، میں کوئی چیز بے وجہ نہیں کر رہا ہوں، میرے بزرگ میرا ساتھ دیں. اجمیر شریف سے لے کے کچھوچا شریف، بہار شریف سے لے کے فلاں شریف، آپ کو گلی گلی میں شریف مل جائیں گے، مگر اشرف ایک ہی ہے. بولیے، آپ بتا دیجئے. گلی گلی میں شریف مل جائیں گے، چاہے شرافت کے شین سے واقف نہ ہو. اللہ نے کہا سنو، جتنے شریف تم چاہو اپنی طرف سے پیدا کر لو، میرے گھر میں ایک ہی پیدا ہوگا جو اشرف کہلائے گا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. سنیے، آپ غور سے سنیے، میرے نبی کے بارے میں کیا کوئی نبی کی فضیلت پڑھے گا اور سنائے گا جو ہمارے فرقے سے تعلق نہیں ہے؟ صرف نبی میرے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی کی زلفیں، نبی کی آنکھیں، نبی کے بال. ہم نے کہا نبی کے بال نظر آتے ہیں، نبی کی آنکھ دکھائی نہیں دیتی. دیکھیں آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ نہ سمجھئے پتہ نہیں کس کی کون سی ادا وہ قبول کر لیں، ہے نا؟ سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ حضرت بلال ہی سے کیوں اذان دلواتے ہیں جن کا تلفظ صحیح نہیں؟ شین کو سین کہتے ہیں، سین کو شین کہتے ہیں، زبان میں لکنت ہے. نبی کچھ نہ بولے، دوسرے دن فلاں صاحب گئے اذان دینے، اذان پر اذان ہے، سورج نہیں نکل رہا ہے.
سورج کا پتہ نہیں، وقت ہو گیا یا رسول اللہ سورج نہیں نکلا، چہرے پر لالی آئی، سرخی آئی، اے علی بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، ادھر کہا اللہ اکبر، ادھر آنچل سے سورج نے سر نکالا، سورج ادھر نکلا، بلال قدم علی پر گر گئے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ حیدر مولا اور محمد وارے محمد سلوات۔ سنیے میں دو بات کہہ کے آگے بڑھتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر غدیر میں نبی نے کچھ اور سنایا ہوتا تو ہم بھی وہی سناتے جو نبی نے سنایا، مگر عجب بات دیکھا، بہت غور سے سنیں گے کہ میرے نبی کو اللہ نے کبھی کہا اے محمد ذرا یہ سنا دیجئے، اے یاسین ذرا وہ بتا دو، اے طٰہٰ ذرا یہ پیغام کہہ دو۔ یعنی اللہ نے، بہت غور سے صدر صاحب سنیں، جہاں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے پیارے نبی کو پیغام پہنچانے کی بات کی ہے، وہاں اللہ نے بڑی محبت سے، دلار سے، چمکار سے، پیار سے کہا اے نبی یہ پہنچا دو، اے نبی وہ بتا دو، اے نبی یہ سنا دیجئے، اے نبی وہ بتا دیجئے۔ 100 کے قریب نام لے کے 99 نام لے کے کہا، ہر جگہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا۔ کہاں میرا مجمع ہے؟ آپ بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین تک چلے جائیے، جہاں بھی ہے ایک دلار کے ساتھ ریکویسٹ ہے، ایک اللہ اپنے حساب سے منا کے کہہ رہا ہے، بتا کے کہہ رہا ہے، لیکن جب معاملہ غدیر کا آیا تو انداز پروردگار بدل گیا۔ کہاں میرا مجمع ہے؟ حیدری۔ اب میرے اللہ کا انداز بدل گیا، اب نہیں کہا چادر والے سنا دیجئے، یہ نہیں کہا کہ کملی والے سنا دیجئے، یہ نہیں کہا کہ رحمت للعالمین بتا دیجئے، یہ نہیں کہا یاسین سنا دیجئے، یہ نہیں کہا حسنین کے بابا بتا دیجئے، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کے بابا بتا دیجئے، کیا کہا؟ کہاں آپ ہیں؟ اے یاسین طٰہٰ مزمل مدثر رحمت للعالمین نا احمد محمد نا یا ایھا الرسول بلغ۔ یعنی اب تک ریکویسٹ کرنے والا، دلار کرنے والا، چمکار کرنے والا، اب انداز بدل گیا، اب کچھ نہیں، نہ طٰہٰ نہ یاسین نہ مدثر نہ مزمل نہ رحمت للعالمین، کچھ نہیں۔ اب کہا اب رسول کو نام سے نہیں ڈیزائنیشن سے پکار رہا ہے۔ کہاں میرا مجمع ہے؟ اب اللہ نے نہیں کہا، اب نام سے نہیں، پپو گڈو منو چنو نہیں، یہ نہیں، اب ڈیزائنیشن سے کہہ رہا ہے سنو اے رسول جائیے جا کے سنا دیجئے۔ کیا؟ وہی۔ اچھا اتنے پر اگر خاموشی ہو جاتی تو ہم بھی چپ ہو جاتے، نہیں، اب وہاں کوما لگ گیا، نوٹ آف انٹروگیشن بھی نہیں، کوما۔ سنا دیجئے وہی۔ اگر یہ نہ سنایا، اگر یہ نہ سنایا تو کچھ نہ سنایا۔ ارے 40 سال تک کیا سنایا؟ اللہ، حج، روزہ، اتنا سنانے کے بعد اللہ کہتا ہے اگر ولایت علی نہ سنایا تو گویا کچھ نہ سنایا۔ اب ہماری بھی ٹیکنیکل پرابلم ہے، سب سنا دیا، اگر ولایت علی نہ سنایا تو گویا کچھ نہ سنا۔
سمجھا آپ نے؟ ماشاءاللہ سمجھا آپ نے؟ اگر کسی ذاکر نے، کسی مولوی نے، کسی عالم نے منبر پر نہیں سنایا تو کچھ نہ سنایا. اور ہم سے کہا جاتا ہے ممبر پر یہ نہ پڑھو، ممبر پر وہ نہ پڑھو. ارے ممبر کسی کے باپ کا نہیں ہے، حسنین کے باپ کا ہے. کس کے لیے تاریخ میں ممبر بنا؟ ارے سقیفہ کے ممبرز بہت تھے، علی کا ممبر ایک ہی ہے. سارے ممبرز مٹ گئے، علی کا ممبر کل بھی اعلیٰ تھا، آج بھی اعلیٰ ہے، قیامت تک اعلیٰ رہے گا. سلام حیدر مولا. بس جلدی جلدی سنیں تو ہم بھی یہی بتاتے ہیں، یاد رکھیے گا. اب سنیے حضور دوسری بات. میں نے آپ سے جہاں جہاں میرا مجمع ہے بات جہاں چھوڑا، مولانا کے ویلکم کے لیے ایک زوردار علی والی صلوات پڑھیں. اب میں نے جہاں بات چھوڑی تھی کہ آپ نے سنا نا اللہ نے کتنے ناموں سے پکارا نبی کو اپنے، اور مسلمان ایک نام سے پکارتا ہے. اجمیر شریف جائیں، کچوشا شریف جائیں، بہار شریف جائیں، دربھنگا شریف جائیں، جہاں بھی آپ شریف جگہ جائیں گے بظاہر وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے قوالی گاتے رہتے ہیں. بچپن سے آج تک میں نے یہی سنا ہے، دیکھا، اور آپ نے بھی. جہاں میرے نبی کی بات آتی ہے قوال کہتے ہیں کملی والا رسول، کملی والا رسول، کملی والا رسول. ہم نے پوچھا ماموں ذرا یہ بتائیے یہ کملی والا رسول سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم سے نہیں، نانا سے پوچھو، ہم سے پرانے ہیں یہ. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم کیا اللہ نے میرے نبی کو کملی والا کہا ہے. دیکھیں میں کوئی بات بے وجہ نہیں کہتا، اس کے پیچھے بھی لاجک ہے. اچھا اسی لیے ہم کملی والا رسول، کملی والا رسول سینکڑوں دفعہ نہیں، مجمع میری طرف متوجہ رہے، سینکڑوں دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ مسلمان کہتا ہے کملی والا رسول. قرآن کھولا تو قرآن میں دونوں نام دیکھا، کملی والا رسول بھی دیکھا، چادر والا بھی رسول دیکھا. دونوں نام ہے نا، کملی والا رسول اور چادر والا رسول. مسلمانوں ہزاروں بار کملی والے یاد رہے، چادر والے یاد نہ رہے. کہاں میرا مجمع ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ کہتے ہیں کملی والے رسول، کملی والے رسول. ارے 2 4 5 دفعہ بھی تو کہہ دیجئے چادر والے رسول. میرا حیدر مولا، میں نے کہا کہ آپ نے بہت غور سے سنے، 50 بار کہا کملی والا رسول. ارے 5 بار تو کہہ دیتے چادر والا رسول. حضور جتنا بھولے آپ سمجھتے ہیں یہ بھولو میاں اتنے بھولے نہیں ہیں. ان کی ٹیکنیکل مجبوری یہ ہے کہ چادر والا رسول کیسے کہیں، کملی والا رسول کہتے ہیں تو ایک محمد نظر آئیں گے، چادر والے میں 5 محمد. بولیے بولیے زور سے بولیے. علی مولا، علی مولا،
اللہ ماشاء اللہ. تو ٹیکنیکل مجبوری یہ ہے، سنیں مجمع میری طرف مخاطب ہو، کہ ٹیکنیکل مجبوری یہ ہے کہ اگر کملی والا رسول کہا تو ایک محمد، اور اگر چادر والا رسول کہا تو 5 محمد، ہے نا. لیکن حضور کملی جو ہے کملی ہے، چادر چادر ہے. کملی جو ہے وہ جسموں کو ڈھانپتی ہے، چادر حیا بن کے عزت کو ڈھانپتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. بھائی اسی بات پر اگر واقعی آپ کو بات اچھی لگی ہے تو عظمت رسول پر سب مل کے زوردار صلوات پڑھیں. اب آگئے آپ، اب میں مطلب پر آ جاؤں. قرآن مجید کے جس سورہ کی تلاوت آپ کے سامنے فرمایا ہے میں نے، وہ سورہ یاسین کی 22ویں پارے کی 12ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، کل کیا کہا؟ کل لا شیء ایسا نہ ہو. اب آپ میری طرف دیکھیے، ہمارے یہاں عبادت میں ادھر ادھر نہیں کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ ادھر ادھر کہاں سے عادت پڑی ہے؟ بہت سے ایگزامپل میرے بھی سن لیجئے. استاد آدھا چھوڑ کے اتر گئے تھے، جب ستارہ آسمان سے چلا تھا نا تو یہ سب اپنی اپنی چھت پر گنیش جی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بیٹھے تھے ایسے، اب جب دیکھا ستارہ چلا، اب یہ ایسے جو عادت پڑی ہے آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ ستارہ کہاں گیا. ارے ستارہ تو وہی گیا جہاں کے لیے آیا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. ہاں انشاءاللہ سبحان اللہ. اور آج میرے لیے یہاں سے رخصت مجلس کے بعد تو میں بھی چاہوں گا کہ ویسے ہی رخصت ہو، کہ جو رخصت کرنے کا حق ہو، اور ایسی آپ کے سامنے منظر کشی ہوگی جس میں ولایت کی کلیاں چھٹک رہی ہوں گی، جس میں رسالت کے پھول جگمگا رہے ہوں گے، عصمت کے ستارے جگمگا رہے ہوں گے، جہاں جبریل عاشیات شامیانہ تانے کھڑے ہوں گے، میکائیل گیت گا رہے ہوں گے، حسنین مسکرا رہے ہوں گے، فاطمہ چادر پھیلا رہی ہوگی. اب سنیں آپ آخری کلام میں آخری بات، کل شیء ایسا نہ ہو. سنیے بھیا میری طرح مخاطب رہیے. کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. علم آپ سن چکے ہیں، علم پر دوبارہ نہیں پڑھنا، کہ جن کے غلاموں کا درجہ علم میں یہ ہے، ان کے آقا کا علم کیا ہوگا. دربار خلافت میں صاحب تخت نے ایک غلط فتویٰ دیا، پیچھے سے علی کے کنیز نے ٹوک دیا، یہ تو نے کہاں سے فیصلہ کر دیا، یہ خلاف شریعت ہے. کا ثبوت، کا دیکھ، بتا دیا. کا توبہ توبہ، ابو الحسن کے گھر کی کنیزیں ابن فلاں سے بھی زیادہ عمل جانتی ہے. کون ہے یہ؟ انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا، لیکن سن لیجئے. سورہ یاسین میں یہ جو 12ویں آیت ہے نا، یہ مکی سورہ ہے. کچھ آیتیں، کچھ سورہ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں. 1000 وعید کی آیتیں، 1000 وعدے کی آیتیں، 1000 امر کی آیتیں، 1000 قصاص کی آیتیں، 1000 امر کی آیتیں، 1000 نہیں کی آیتیں، 1000 امثال کی آیتیں. کتنی ہوئی؟ 6000. کیا سن لیا؟
یعنی 1000 آیتیں وہ جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اے مولی صاحب آپ کو جنت ملے گا، آپ کو کوثر، آپ کو حور، آپ کو انار، آپ کو میوہ، آپ کو حوروں کی سیوا، کیا کیا ملے گا۔ 1000 آیتیں وعید کی، وعدے کی، 1000 آیتیں وعید کی، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ اللہ نے وعید کی آیتوں میں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، زلزلہ، بجلی، باڑ، سیلاب، پانی، عذاب، یہ سب ہے وعید کی آیتیں، وعدے کی آیتیں، امر میں جس میں اللہ نے اپنا امر سنایا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ 1000 آیتیں جو ہیں جس میں اللہ نے نہیں نازل کی ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ 1000 آیتیں ہیں قصص کی جس میں اللہ نے قصے سنائے ہیں، زلیخا کے قصے، یوسف کے قصے، یعقوب کے قصے، ایوب کے قصے، آدم کے قصے، نوح کے قصے، ابراہیم کے قصے۔ سنو، علم ایسے حاصل نہیں ہوتا کہ چوری کا کیسٹ اور CD سن لیا۔ علم یہ ہوتا ہے کہ عالم اپنے کو طالب علم سمجھے، علم کے سمندر میں غوطہ خور کی طرح اتر جائے، سمندر کا سینہ چیرے، علم کا صدف نکال کے لے آئے۔ سلوات پڑھیے قرآن مجید میں، باوازہ بلند سلوات پڑھیں۔ نہیں، یہ سلوات حیدری۔ اب سنیں، 1000 آیتیں جس میں اللہ نے قصے سنائے ہیں، 1000 آیتیں جس میں اللہ نے امر احکام جاری کیے ہیں، 1000 آیتیں جس میں اللہ نے نہیں کہا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کتنے ہوئے؟ کل کے کل 6000 250 آیتیں جو ہیں ترہیم کی ہیں جس میں اللہ نے حلال چیزوں کا ذکر کیا ہے، 250 آیتیں تحلیل کی ہیں جس میں اللہ نے حرام چیز کا ذکر کیا ہے، اور 250 میں حلال چیز کا۔ کتنے ہوئے؟ 6566 آیتیں جو ہیں وہ منفرد ہیں، مسلینیس ہیں، جو الگ الگ موقع سے آئی ہیں۔ اب بچی ہیں صرف کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں۔ یہ 100 کی 100 آیتیں کل سینچری جو ہے، یہ 100 شتک جو آیتیں ہیں وہ صرف اور صرف تسبیح کے لیے ہے، اور تسبیح جس ذات سے وابستہ ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ تو مل کے سلوات بھیجو فاطمہ کے نام پر۔ 15 منٹ۔ یا علی، بس سنیں آپ، اب امامت کی بات سنیں تو کچھ آیتیں ان کا نزول مکے میں ہوا، کچھ سوریں ان کا نزول مدینے میں ہوا۔ جو سوریں مکے میں آئیں وہ مدینے میں نہیں۔ مولانا بیٹھے ہیں۔ جو سوریں یا جو آیتیں مکے میں آئیں وہ مدینے میں نہیں، اور جو مدینے میں آئی وہ مکے میں نہیں۔ صرف ایک سورہ ہے جس کا نزول 2 بار ہوا ہے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، اور وہ سورہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں نے پہلے کہا ہے اتنی مجلسیں ہو گئی مگر ایک چیپٹر آج بھی باقی ہے، اور اس کا نام ہے ابو طالب۔ اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اے دنیا والوں، ہزاروں ابو مل جائیں گے مگر طالب کا ابو ایک ہی ہے، وار عربی نام۔ طالب کا باپ ابو طالب۔ ارے کوئی بکرے کا باپ ملے گا، کوئی بلیوں کا باپ ملے گا، کوئی جہالت کا باپ ملے گا، کوئی کوڑے کا باپ ملے گا۔ مولانا بیٹھے ہیں، سر جھکا لیا، بات دوسری ہے، لیکن ان سے آپ پوچھئے ابو جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولا بھیا، جہل کا باپ۔ اب اور بتاؤں، کوڑے کا باپ، بکرے کا باپ، بلیوں کا باپ۔ تو آپ دیکھ لیجئے نام کا کیا اثر ہوا۔ اب ہر بات کا میں پوسٹ مارٹم نہیں کرتا،
بس صرف نشتر لگاتا ہوں، کنکر پتھر نکالتا ہوں، گول بلڈر کو نکال کے پھینک دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک جملہ شان ابو طالب میں سیلوٹ کرتا ہوا مجمع کی طرف سے چلوں گا. آج دنیا پوچھتی ہے سب کا ریکارڈ ہے علی کے باپ کا ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ ایمان کب لائے، آپ ایمان کب لائے، ابو طالب ایمان کب لائے. ارے ایمان کی بات کون کرتا ہے؟ جو خود صاحب ایمان ہو. کہاں میرا مجمع ہے؟ اب اگر کوئی پاکٹ مار کسی کو کہہ رہا ہے یار چوری کرنا بہت بری بات ہے، تو آدمی کیا کہے گا؟ پلٹ کے ایک تماچا دے گا. کم بختی کے مارے ساری زندگی اسٹیشن پر مارے ماری کرتے رہے، آج سکھا رہے ہو. تو ابو طالب کے ایمان کی بات کون پوچھے گا؟ جو سب سے بڑا ایمان والا ہوگا. بے ایمانوں سے ایمان کی توقع کہاں؟ حضور دنیا کہتی ہے ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے. خدا کی قسم کوئی بھی مسلمان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں عظمت ابو طالب نہ ہو، محبت علی نہ ہو. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بس اسی کے بعد علی کی نسل کا بچہ جوان ہوگا. واہ 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 باواز والے محمد صلوات. سب کا ریکارڈ ہے، فلاں فلاں وقت میں لائے، فلاں فلاں وقت میں لائے، فلاں فلاں وقت میں لائے. ہم نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، جتنے بھی لائے سب ایمرجنسی میں لائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور ایمرجنسی میں جتنی باتیں ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے نا، 25-30 سال کے بعد بھی، 77 کے بعد بھی بخیہ ادھیڑی جا رہی ہے. 75 کے بعد کہ ایمرجنسی غلط ہوئی تھی. ایمرجنسی میں جتنے بھی فیصلے کیے گئے تھے سب غلط فیصلے تھے. تو ایمرجنسی میں بھی جو ایمان لایا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہاں آئے آپ؟ تو اب کیا ہوا؟ سب کا ملتا ہے، سب کا ملتا ہے، علی کے باپ کا نہیں ملتا ہے. کب لائے؟ ہم نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کوئی شیعہ کہاں سے بتائے گا کہ ابو طالب کا بھی ایمان لائے؟ اور سب کے باپ کا پتا ہے، علی کے باپ کا اسمام نے کوئی پتہ نہیں ہے کب ایمان لائے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کب لائے. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں آیا کنودر میں، میں آیا پہلے دن اور آج ہے آخری دن. میں امیر بھائی کے ساتھ، کبھی اور کے ساتھ، اکبر بھائی کے ساتھ، کبھی مولانا کے ساتھ جب یہاں نکلتا ہوں، مثلا میں پہلے دن ان کے ساتھ نکلا، آج آخری دن ہے، مجھے جو ملتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے مولانا آپ کب آئے، مولانا آپ کب تشریف لائے، مولانا اب کب آئے. میں نے کہا صاحب فلاں دن آیا، صاحب میں ہفتے کو شنیوار کو آیا، سب آیا. اب جو بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے یہی پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کب آئے. صبح سے شام تک میں پریشان ہو گیا کہ یہ امیر میرے ساتھ ہے، کوئی بھی اس سے نہیں پوچھتا، سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کب آئے. سب کو بتایا 6 بجے صبح کو آیا، 6 بجے صبح کو آیا، شنیوار کو آیا، یوں آیا، فلاں جگہ اترا، میرے ساتھ مولانا تھے، فلاں ملے، سلا ملے، سب کو میں بتا رہا ہوں. ارے یقین نہیں تو جا کے دیکھ لو، اسٹیشن پر پتا ہے گاڑی کئے بجے آتی ہے، دلی والی گاڑی کئے بجے ایکسپریس آئی، کئے بجے اتری. ریکارڈ درج ہے کہ 5 بجے والی گاڑی 6:30 بجے آئی ہے، دلی سے فلاں وقت میں چلی تھی، پالنپور فلاں وقت میں ہے. وہاں ریلوے میں بھی ریکارڈ ہے، میری گھڑی میں بھی ریکارڈ ہے. اب سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دن بھر میں کہہ رہا ہوں میں 6 بجے آیا، میں 6 بجے آیا، فلاں بجے چلا، فلاں وقت پہنچا. رات کو جب میں کھانے پہ تھا میں غصے میں بھوت ہو گیا.
امیر صاحب کہہ رہے ہیں مولانا کھانا کھائیے. میں نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں نہیں کھانا؟ کہا میں بہت ناراض ہوں. کہا کیوں؟ معاف کیجیے گا. ہم نے کہا گجراتی لوگ بڑے بیوقوف ہیں. عزت کے ساتھ مثال کی بات ہے, ابو طالب کی بات ہو رہی ہے, اسی لیے ہم نے کہا یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا ہم اور آپ دونوں ساتھ نکلتے تھے, اب جہاں جاتے ہیں سب پوچھتے مولانا آپ کب آئے, مولانا آپ کب آئے, آپ کب آئے, لیکن آپ سے کسی نے نہیں پوچھا امیر بھائی آپ کا نودر کب آئے, امیر بھائی آپ کا نودر کب آئے. امیر بھائی کہ مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا, بڑے بیوقوف ہیں آپ مولانا ہو گئے. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولوی صاحب کل سے پہلے آپ کا وجود کانودر میں نہیں تھا, اس لیے آپ سے لوگوں نے پوچھا, آپ نے بتایا میں تو شروع سے یہاں ہوں. ارے تو سب کے باپ کا اس لیے ریکارڈ ہوگا, کوئی 6 بجے آیا, کوئی 5:45 میں آیا, کوئی 6:30 میں آیا, کوئی 6:45 میں آیا, تب اس کا ریکارڈ بنا. اور جس کے گود میں ایمان پلا, حیدری حیدری, نواز بلند صلوات محمد آل محمد. بس 40 منٹ ہوا, 5 منٹ. اب آپ سن لیں, اللہ آپ کو صحت عطا کرے, قوت سماعت عطا کرے, قیامت تک علی کے چاہنے والوں کا مجمع قائم رہے. اے میں نے ابو طالب کیا سنو گے, کیا سناؤں میں؟ سنو, ایمان ابو طالب, ایمان ابو طالب, ایمان ابو طالب. کیوں؟ علی کے باپ ہیں. یہ اللہ تیرا شکر ہے, ہمارے یہاں اولاد کے ساتھ باپ کا نسلاً پتہ رہتا ہے, مگر ایمرجنسی میں جو پیدا ہوتے ہیں نہ ان کا پتہ ہے نہ ان کے عطا پتہ کا پتہ ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, میں پورا نچوڑ کے کلیجہ رکھ رہا ہوں. علی کے باپ علی, میں بامبے ایک بار گیا تھا بہت اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں, تو میں ایک صاحب کے ہاں ٹھہرا تھا, وہ اتفاق سے دوسرے مسلک کے تھے اور وہ بڑے آگے تھے, وہ تبلیغ جماعت یہ وہ بہت, میں اسٹوڈنٹ تھا بہت, اس وقت چھوٹا تھا. میرے والد کے چونکہ دوستوں کے میں سے تھے, میرے ملک کے تھے, تو میں انہی کے پاس ٹھہرا تھا. ایگزام ختم ہوا تھا, گھومنے نکلا تھا, تو میں نماز پڑھتا تھا, تو میرے جا نماز میں حدیث قصہ ہوتی تھی, وہ جب دیکھتے تھے کہ میں نہیں رہتا تو الٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے تھے, الٹ پلٹ کے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا دادر کی مسجد میں جماعت ہے فلاں جگہ. ہاں ضرور چلیں گے. ہیں تم جاؤ گے؟ ہم کہا کیوں کیوں نہیں جائیں گے, مطلب تم لوگ جاتے ہو؟ ہم نے کہا کیوں؟ جب جناب جعفر کو رسول اللہ یاد ہے بھیج دیا وہاں, کہاں؟ ملک حبش. کیوں بھیجا؟ یہ گئے جا کے تبلیغ کرنے گئے, تو یہ جو کوڑے کا باپ تھا نا, پیچھے پیچھے دوڑا ہوا ابو سفیان وہاں پہنچا اور جا کے بادشاہ حبش کو کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں کا ایک جوان آیا ہے جو تمہارے خدا کو, تمہاری قوم کو برا کہتا ہے, تمہاری کتاب کا. کون؟ کا جعفر نام ہے. وہ جعفر طیالسی کا نام سنا نا, یہ ہمارے یہاں ایک شخص, ایک لڑکا جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یہ اسی کا ماننے والا ہے, آگے یہاں تبلیغ کر رہا ہے, تمہارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اس جوان کو میرے حوالے کر دو. بلایا گیا دربار میں, بادشاہ حبش بیٹھا تھا اپنی کرسی پر, بیچ میں ان کو کھڑا کیا, کہا سنو ہم نے سنا ہے کہ تمہارے کسی نے عزیز نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہ دعویٰ نہیں کیا ہے, نبوت کا اعلان کیا ہے. ہمارے یہاں دعویٰ نہیں ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے. کہا سنا وہ ہمارے پیغمبر کو, ہمارے خدا کو برا کہتا ہے. کہ بالکل غلط. کہا وہ کہتا ہے کہ وہ صاحب کتاب ہے. کہاں ہے؟ کہا کوئی کتاب بھی ہے. کہاں؟ قرآن ہے. کہا قرآن کے بارے میں کچھ سناؤ. اب اسے حضرت جعفر طیار کی ذہانت کہے یا نبی کا کی نظر انتخاب کہے, جعفر دربار میں کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی تلاوت کرنے لگے. اے مریم کیا کہنا تمہاری عزت کا, تمہاری پاکیزگی کا کیا کہنا. ادھر حضرت مریم کی پاکیزگی کا اعلان کر رہے ہیں, ادھر بادشاہ حبش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جب ولادت حضرت عیسیٰ تک بات پہنچی, بادشاہ حبش کھڑا ہو گیا. کہا اب آگے نہ پڑھو ورنہ میرا کلیجہ نکل جائے گا. ارے جو نبی دوسرے مذہب کی عزت اتنا کرتا ہے, اس نبی کے مذہب کتنا عزت والا. ایک سلوات بڑے محمد آل محمد. بس بس 5 منٹ سنیں, لیکن ایک ذرا زوردار سلوات کے ساتھ سنیں.
سنیے میں جو اصل وہاں میں ٹاپک سے بالکل نہیں ہٹ رہا ہوں. اب میں نے کہا میں ضرور چلوں گا. میں گیا اور ہو کے آیا. شب جمعہ جب آئی تو میں نے اسے کہا کہ چاچا اب تو میں آپ کے ساتھ 3 بار جا چکا ہوں, اب آپ ایک بار میرے ساتھ چلیے. کہنے کہاں؟ ہم نے کہا وہاں مغل مسجد میں مجلس ہے, وہاں چلیے. کس وقت جانا ہے؟ ہم نے کہا 8 بجے رات کو. ارے بیٹا میں بڑا بیزی ہوں, اس وقت یہ میٹنگ ہے. میں جانتا تھا. ارے امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ پانی مانگیں گے تو یہ دے دیں گے؟ کون کہتا ہے کہ امام حسین نے پانی مانگا تھا؟ امام حسین نے دشمن کے کالے منہ کے اوپر سے نقاب کشائی کی تھی. میں جانتا نہیں. جب میں چلا گیا رات کو 11 بجے میں, آؤ بیٹا کھانا کھاؤ, سنیے میں کیا کہنے والا ہوں. میں نے کہا جی کہیے. میں نے کہا کہ دیکھو پہلے میں بھی مجلس میں جاتا تھا تم لوگ کیا, مگر اب میں نے جانا چھوڑ دیا ہے. کیوں بھائی؟ کہا اصل یہ ہے کہ میں مجلس میں جاتا ہوں تو سوائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تم لوگ اپنی مجلس میں کچھ نہیں پڑھتے, سب انہی کی بات کرتے ہو, انہی کا ذکر کرتے ہو. ہم نے کیا غلط کرتے ہیں؟ کہا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, مانتے ہم بھی ہیں. ہاں کیا مطلب؟ کہا کہ حضرت حسین کی اتنی تعریف کرتے ہو لیکن تمہیں تعریف تو کرنا چاہیے اس گود کی جس میں پل کے حضرت امام حسین شہید اعظم بنے. ہم نے کہا کیا مطلب؟ سمجھے آپ؟ ہم نے کہا امام حسین کی فضیلت دراصل ان کی فضیلت نہیں ہے, فضیلت اس گود کی ہے جیسی گود ملتی ہے بچہ ویسے ہی فضیلت والا. کہاں میرا مجمع ہے؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ اچھا میں بھولا بن گیا. اب وہ اور میں بھولا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تعریف اس گود کی کرو جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پن کے شہید اعظم ہو گئے. ہم نے کہا چچا رک جائیے گا, اب یہ احد کا میدان یا خندق نہیں کہ میں بھاگنے دوں آپ کو. وہی رسول. اب ہم نے کہا کہ وہ رسول ہی تھے جنہوں نے بھاگنے دیا, ہم بھاگنے اگنے نہیں دیں گے. ارے کیا مطلب؟ ہم نے کہا بھی آپ نے کہا نا کہ انسان کا کمال اپنا نہیں ہوتا ہے, کمال اس گود کا ہوتا ہے جس میں انسان پل کے صاحب کمال ہوتا ہے. امام حسین نے قربانی دی, کوئی کمال نہیں. گھر لٹایا, کوئی کمال نہیں. بچوں کی قربانی دی, کوئی کمال نہیں. حسین میری جسارت معاف کریں گے اس لیے کہ بات اب آپ تک نہیں ہے, آپ کے دادا تک بات آ گئی ہے. آپ بھی خوش ہوں گے, آپ کے باپ بھی خوش ہوں گے, آپ کے دادا بھی خوش ہوں گے. ہم نے کہا امام حسین نے اتنا کچھ کر دیا, ان کی کوئی تعریف نہیں. کیوں؟ تعریف انسان کی نہیں, اس گود کی ہوتی ہے جس میں بچہ پلتا ہے. کیا کہنے امام حسین کا اور گود رسالت کا؟ جس میں بچہ پلے تو شہید اعظم ہو جائے, تو اس گود ابو طالب کی کیا فضیلت جس میں محمد پلے تو بابا بلند سلمان. بھٹکتا کفر کی راہوں میں اپنے آپ لگتا ہے, بھرا تیرے سینے میں اے مسلمان پاپ لگتا ہے. ابو علی کے باپ کو کافر کہنے والے یہ فضیلت سن, رشتے میں یہ نصیری کے خدا کا باپ لگتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی, بہت اچھے. آپ جانتے ہیں نا, اسی لیے جب یہ باپ کا لفظ ان سے نہیں چھوٹے گا, اور چھوٹے گا وہاں جب ڈنڈے پڑیں گے. بول علی کا باپ کون؟ علی کا باپ کیا کہیں گے؟ ارے باپ, ارے باپ, ارے باپ. باپ اندر جہنم سے کہے گا ارے بیٹا ہم تو پہلے ہی سے ہیں, تو بھی چلا. سلام. بس عزیزو ایک بات سمجھ لیجئے,
کہ کتنی بڑی بات ہے، ایک رسول کے گود میں ایک بچہ پلا، دونوں ہاتھوں سے جو بچہ ایک پلا وہ شہید اعظم ہو گیا۔ اللہ نے ابو طالب کو بھی 2 ہاتھ دیے، امیر بھائی کمال یہ دیا، وہاں رسول کے بھی 2 ہاتھ، بچہ ایک پلا تو شہید اعظم ہو گیا۔ ابو طالب کے گود کا کمال یہ ہے، اے ابو طالب تم کو 2 ہاتھ دیا ہے تو رتبہ بھی 2 دیں گے، ایک پلے گا تو کم سرتاج انبیاء ہوگا، ایک پلے گا تو کل ایمان صلوات۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھیے تو میں آپ کو تھوڑی دیر کا بریک دوں، صلوات پڑھیے بابا زغلن۔ خوشا نصیب خوشا نصیب خوشا نصیب، کتنے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ واہ واہ کر رہے نا ہیں، ایک تخت ہے وہاں لگا ہوا جس میں مسند لگائے، گوتکیا لگائے، حضرت ابو طالب لیٹے ہوئے ہیں، فرشتے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں اور فرشتوں کی طرف گھوم گھوم کے ابو طالب فرما رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھو دیکھو ذاکر کیا کہہ رہا ہے، اور ہر بات پر واہ واہ کون کر رہا ہے؟ ارے یہ اپنے باپ کی واہ واہی نہیں کر رہے ہیں، علی کے باپ پر واہ واہی کر رہے ہیں۔ خدا اس مجمع کو سلامت رکھے جس نے آج ابو طالب کے ذکر کے اس دھماکے دار تقریر پر واہ واہی کی ہے۔ خدا اس انجمن کو قائم رکھے جس نے ہمیں فضیلت پانے کا موقع عطا کیا۔ اے حضور ہم اور آپ مل کے دعا کریں، پالنے والے قائم محمد کے صدقے میں کانودر کے اس عزا خانے کو قیامت تک قائم رکھنا، اس انجمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا۔ جس طرح سے تو نے ابو طالب کی نسل کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا، ویسا ہی ابو طالب کے چاہنے والوں کو قیامت تک باقی رکھنا۔ عزاداروں دوستوں، میں نے تینوں مجلس میں یہ ذکر کیا ہے کہ 17 آدمی وہ تھے جنہوں نے دھرم پریورتن کر کے ایک کرانتی پیدا کی، اور اس کرانتی کو کانودر کہتے ہیں۔ کیف اور کرانتی، کیف اور کانودر، اور ہم آئے ہیں یہاں اسی میں کرانتی میں کہ مولا ان لوگوں کو جزائے خیر دیجئے جنہوں نے یہاں یہ موقع دیا کہ برسوں کے بعد یہاں ذکر ابو طالب ہو رہا ہے۔ آپ مذاق سمجھتے ہیں اس ذکر کو؟ کائنات میں کوئی ذکر اس سے بڑا نہیں، کوئی فکر اس سے بڑی نہیں، کوئی زبان اس سے بڑے نہیں، کوئی دل اس سے بڑا نہیں، مگر ہاں انجمن والوں کو جہاں میں مبارکباد دوں گا، جہاں میں ہر طرح سے شکریہ ادا کروں گا، ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کا یہ روزہ بن جائے تو اس کے باہر ایک بڑا سا کتبہ لگا دینا اور ان 17 افراد کے نام لکھ دینا جنہوں نے کانودر کو ایک نئی دشا دی ہے، ایک نئی دشا دی ہے، دشمنوں کی دور دشا کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اور ایک گزارش بھی ہے، اتنا بڑا پروگرام یہ لوگ کر رہے ہیں، روزے کے لیے آپ تو تعمیری کام میں جو دیتے ہیں وہ دیں گے، اور مجھے امید ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چادر پھیل جاتی ہے خود بخود دل نکل کے آ جاتا ہے، پیسہ تھوڑی نکلتا ہے، دل نکل کے آتا ہے۔ مگر ایک گزارش اور بھی ہے، اتنا بڑا خرچہ، اتنا بڑا انتظام کسی ایک بس کی بات نہیں ہے، کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے، اسی لیے ابو طالب کے حق کا واسطہ ہے، بی بی سیدہ کے حق کا واسطہ ہے، امام کی محبت کا واسطہ ہے، دامے درہمے قدمے سخنے جو بھی آپ سے ہو آپ اس میں بطور عطیہ عطا کریں۔ ارے تم ایک پیسہ دو گے وہ کروڑوں کروڑ دے گا۔ اسی کے ساتھ میں پریزیڈنٹ سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا، یہ بریک 10 منٹ 15 منٹ کا ہو رہا ہے، آپ ان کی بات سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بابا سے بلند صلوات۔